السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی قرآن سکول اور حسب سابق ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہے حافظ عثمان ظہور۔ دوستو، مسائل رمضان کے سلسلے کی ہماری یہ 6ٹھی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا عنوان ہوگا کہ روزے کے کیا فضائل ہیں اور روزے کا کیا اجر ہے۔ اپنی گفتگو کی جانب بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے معزز ناظرین سے التماس ہے کہ دی قرآن سکول کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے جو کہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ ڈال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈال ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ نہ شائستہ بات نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے، میں روزے دار ہوں۔ روزے دار روز قیامت جنت میں باب الریان سے داخل ہوں گے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ ترجمہ، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا، اور پکار کر کہا جائے گا، کہاں ہیں روزے دار؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن روزہ روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسا کہ مسند احمد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ ترجمہ، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں روز قیامت شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ روزے دار کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ ترجمہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اپنے اس عنوان کا ہم اختتام یہی کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔